نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ حضور باری تعالیٰ میں تسبیح و تحلیل کا ہدیہ پیش کرتے ہوئے حضور سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی محفل میں درود پاک کا گلدستہ سجاتے ہوئے خلوص نیت کے ساتھ سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا و ملجانا و منبانا محمد و آلہ و اصحابہ مع الجود والکرم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عوام الناس اور ویورز سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ میرے ویڈیو کو دیکھیں اور ثواب کی نیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچائے اور شیئر کریں، اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی اور ہمت بڑھے۔ اگر میرا ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کریں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کتنے لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین کے رحم و کرم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ پاک ایلڈر کورس فرسٹ ایئر کا ویڈیو کرنا آسان فرمایا۔ تعوذ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ہیلپ مانگنا شیطان سے بچنے کے لیے۔ نمبر 2 پہ ہے تسمیہ۔ تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ سے ہیلپ مانگتا ہوں، من الشیطان الرجیم، دھتکارے ہوئے گندے جن سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ کے نام سے میں اسٹارٹ کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں، جو بڑا دیالو اور بہت بڑا دیاوان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ سورہ فاتحہ۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھولنا، یہاں انٹروڈکشن کے معنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جو دونوں عالم کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت بڑا دیالو اور بڑا دیاوان ہے۔ مالک یوم الدین، اور آخرت کے دن کا شہنشاہ اور جج ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، آپ کے لیے ہی پرے کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور آپ سے ہی ہیلپ و مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر، سیدھا راستہ بتا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اور ان لوگوں کا راستہ بتا جن پر تو نے اپنا انعام اور گفٹ کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن سے تو ناراض ہے اور جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو غیر المغضوبی علیہم سے یہود اور ولا الضالین سے نصارہ مراد ہیں، اور صراط الذین انعمت علیہم سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ اور اہدنا الصراط المستقیم کا جو ایکسپلینیشن ہے وہ صراط الذین انعمت علیہم پہ آ گیا ہے۔ سورہ ہے سورہ فیل۔ فیل کا مطلب ہوتا ہے ایلیفینٹ، ہاتھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کو معلوم ہے کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اصحاب فیل سے جو ہے ابراہہ راجہ اور اس کا جو فوج تھا وہ مطلب ہے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، تمہارے رب نے ان کے پلاننگ کو فی تضلیل، خراب نہیں کر دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، ان پر چھوٹے چھوٹے پرندوں کے گروپ کو بھیجا۔ ابابیل پرندے کے گروپ کو بولتے ہیں، لیکن آج کل جو ہے وہ چڑیا ہی پورا ابابیل کے نام سے فیمس ہو گئی۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور وہ چھوٹے چھوٹے پرندے وہ پر بحجارۃ من سجیل، نوکیلے اور نام لکھے ہوئے پتھر کو پھینک رہے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول،
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، چبائے ہوئے کھانے کے جیسا کر دیا۔ سورہ قریش سورہ ہے، یہ علم ترى کیفا کے بدلے میں اللہ پاک نے نازل کیا۔ علم ترى میں اللہ پاک نے جو قریش والوں کے ساتھ انعام کیا ہے، اس سورے میں اللہ پاک اس کا احسان جتلا رہا ہے کہ ہم نے جو انعام کیا اس کے بدلے میں تم میری عبادت کرو۔ تو اب سورہ سنیے۔ قریش کا مطلب ہوتا ہے برادری۔ لإیلاف قریش، قریش کے پہچان کی وجہ سے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے جاڑے اور گرمی کی سفر سے مانوس ہونا۔ فَلْيَعْبُدُوا، تو ان لوگوں کو چاہیے، رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی عبادت کرے، الذی اطعمہم من جوع، وہ رب جس نے ان کو بھوک کی حالت میں کھلایا، وآمنہم من خوف، اور ڈر کی حالت میں ان کو پروٹیکٹ کیا، ان کی حفاظت کی۔ اور سورے کا نام معون ہے۔ معون کا مطلب ہوتا ہے بہنے والی چیز، یہاں پر زکوٰۃ سے روکنے کے معنی میں ہے۔ ارأیت الذی، کیا تم کو معلوم ہے ان کے بارے میں، الذی یکذب بالدین، جو اسلام کو جھٹلاتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، پہلے کیٹیگری کے لوگ۔ فذالک الذی، یہی وہ لوگ ہیں، یدعو الیتیم، جو کیا ہے، یتیموں کو دھکا دے کر دھتکار کر بھگاتے ہیں۔ یتیم اس بچے کو بولتے ہیں جن کے باپ جو ہے 7 سال کی عمر سے پہلے مر جائیں، وہ یتیم ہیں۔ اور مسکین اس بچے کو بولتے ہیں جس کے ماں باپ جو ہے بچپنے میں ہی مر جائیں، 7 سال سے پہلے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ لوگ ان کو کھانا کھلانے پر کیا ہے، ان کو شوق نہیں دلاتے ہیں، ان کو ابھارتے نہیں ہیں، روکتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اور بربادی اور ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، کاہلی دکھاتے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، اور یہی لوگ کیا ہے، شو آف کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور زکوٰۃ سے دوسروں کو روکتے ہیں۔ تو یہ 6 کیٹیگری یا 7 کیٹیگری کے لوگ ہیں، اسلام کو جھٹلانے والے، یتیم بے سہارا کو دھتکارنے والے، اور مسکین بیچارے بے سہارا لوگوں کا کیا ہے، کھلانے پر شوق نہ دلانے والے، اور دکھاوے کے لیے سستی کے ساتھ نماز پڑھنے والے، شو آف کرنے والے، اور زکوٰۃ سے روکنے والے۔ سورہ کوثر، کوثر زیادہ، یہ سورہ کوثر کا مطلب یہ ہوا، مجھے کوثر مراد ہے اس سے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ سورہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل کی جب آپ کے ایک صاحبزادے یہاں سے رخصت ہو گئے اور مکہ والے آپ کو نامرد کہنے لگے، تو اللہ نے یہ سورہ نازل کی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَا، ہم نے آپ کو الکوثر، حوض کوثر عطا کیا، فصلی، تو آپ نماز پڑھیے، لربک، اپنے رب کے لیے، ونحر، اور قربانی کریے، ان شانئک، یقیناً آپ کا دشمن، هو الابتر، وہی۔ سورہ کافرون، کافر بولتے ہیں ناستک لوگوں کو، اور قرآن نے جو کافر کسان کے لیے بھی استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، ناستک ٹائپ کے لوگوں کو بولتے ہیں جو کسی کو نہیں مانتے، ڈائریکٹ منع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے لفظ قل سے جو ہے اللہ پاک نے سورے کو شروع کیا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پورے قرآن میں صرف 2 ہی جگہ ان کو ان کے نام سے یا رسول یا نبی کہہ کر بلایا ہے، لیکن پورے قرآن میں کاف یا قل کے ورڈ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بولا ہے۔ اور اللہ چاہے تو ڈائریکٹ بول سکتا، لیکن نبی کی زبان سے ہر چیز اللہ نے کہا تاکہ نبی کا تعارف اور پہچان ہو۔ اے نبی آپ بول دیجئے، یا ایہا الکافرون، اے ناستک ٹائپ کے لوگوں، لا اعبد ما تعبدون، تم جن کی پوجا پاٹ کرتے ہو میں اس کی پوجا پاٹ نہیں کرتا۔ یہاں آبدو اور عبادہ ٹو پرے کے معنی میں ہیں، یعنی
پوجا پاٹ کرنا، پرے کرنا. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں، عابدون انتم، تم لوگ اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کی پوجا پاٹ نہیں کرتے. ولا انا عابد ما عبدتم، اور تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت ہی نہیں کروں گا، میں اس کا عابد اور پجاری نہیں بنوں گا. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کے پجاری اور اس کے بندے نہیں بنو گے. لکم دینکم ولی دین، تمہارا مذہب تمہارے لیے اور میرا مذہب میرے لیے. نصر، نصر کا مطلب ہوتا ہے ہیلپ کے معنی میں ہوتا ہے، ہیلپ. اور اس سورے میں اللہ نے کیا ہیلپ کیا ہے؟ جب اسلام کو اللہ نے پھیلا دیا، ایمان کو پھیلا دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانے کے لیے اللہ پاک نے یہ سورے کو نازل کیا، اپلوڈ کیا. اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، جنہوں نے اس کی تفسیر کی ہے. آپ کو مختصر انداز میں بتا دیا جا رہا ہے، باقی آپ تفسیر میں دیکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور فتح ہو جائے گی. ورأیت الناس، تو آپ لوگوں کو دیکھیں گے. یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ وہ اللہ کے دین میں، اللہ کے مسلک میں، مذہب میں کیا ہے؟ افواجا، گروپ گروپ میں کیا ہے؟ یدخلون، داخل ہوں گے، آئیں گے. فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اے نبی آپ جو ہے اللہ کے لیے تسبیح بیان کریے اور اللہ کی حمد و ثنا میں لگ جائیے. واستغفرہ، اور استغفار کرتے رہیے، اللہ سے معافی طلب کریے. انہ کان توابا، بے شک سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو اس سورے میں فسبح بحمد ربک واستغفرہ، یعنی میرے لیے حمد و ثنا کریے، میرے لیے تسبیح پڑھیے اور مجھ سے معافی مانگے. جب نبی معصوم ہے تو پھر معافی کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ کتاب اور یہ سورے اللہ رب العالمین کی ہے، تو اللہ پاک کے لیے ہر کچھ کہنا صحیح ہے کہ آپ یہ کام کریے. اللہ سب سے بڑے ہیں اور وہ یہ سب کچھ بول سکتے اور ہم کو سننا اور سہنا پڑے گا، چاہے کوئی بھی ہو. سورہ لہب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. سورہ اخلاص، اخلاص کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو دل سے کرنا، اس میں کچھ ملاوٹ کا نہ ہونا. اور ہارٹ کلیننگ، دل کی صفائی بچوں کو سمجھانے کے لیے بول سکتے ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ الصمد کا مطلب اللہ ہر چیز سے پاک صاف ہے، اللہ کو کوئی چیز درکار نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، وہ لیس کمثلہ شیء ہے، اس کے برابر، اس کے ساتھ ایڈ ہونے والا کچھ نہیں. کسی چیز کو 20 سے 2 ٹکڑے کرنا، جیسے سر سے بال کو 2 پارٹ میں کر دینا، اس کے لیے بھی فلق استعمال ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى. اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات فی العقد. نفاثات فی العقد مطلب ہوتا ہے جھاڑ پھونک کرنے والے، اوجھا، بابا، یہ سب معنی میں ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا، ناس کا مطلب ہوتا ہے پبلک، نارمل لوگ. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ
خناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.